مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے نظامت فاصلاتی تعلیم کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ تمام طلباء و طالبات کا خیر مقدم ہے۔ آج کا یہ سبق نصاب کے تعین قدر پہ منحصر ہے۔ اس سبق میں آپ کو نصاب کے تعین قدر کے تصور، اس کی ضروریات و اہمیت اور اس کے مختلف ذرائع اور پہلوؤں کے ساتھ ساتھ تعین قدر کے طریقوں سے آگاہ کرایا جائے گا۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی کی شکل میں ہم اس سبق نصاب کا تعین قدر کا تعارف حاصل کریں گے۔ چلیے اب ہم تعارف کی باتیں کرتے ہیں۔ نصاب کے تعین قدر سے مراد کسی خاص کورس کا تعلیمی ماحصلات کے متعلق جائزہ ہوتا ہے، جس میں خصوصیات کی پیمائش کی جاتی ہے اور اسے آسانی سے مقداروی بنایا جاتا ہے۔ تعین قدر میں ایسی تکنیکیں شامل ہوتی ہیں جس سے ماہرین تعلیم نصاب کی خوبیوں اور خامیوں کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نصاب کے اطلاق کے حوالے سے اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کی نشاندہی کی جاتی ہے تاکہ تعلیمی مقاصد کا حصول ممکن ہو سکے۔ نصاب کے تعین قدر کے طریقوں میں ایسے لچکدار اقدامات شامل ہوتے ہیں جو سوچ کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں اور جائزہ کار اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تاہم نصاب کے تعین قدر کے لیے جو بھی حکمت عملی اختیار کی جائے وہ خاص مسائل اور صورتحال کے مطابق ہونی چاہیے۔ نصاب کا تعین قدر ایک ایسا عمل ہے جس سے نظام تعلیم کی اصلاح کا اہتمام ہو سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نصاب کا تعین قدر ایک ایسا مکمل طریقہ کار ہے جس کی بنیاد پر نصاب تعلیم کی معقولیت، کارکردگی، فعالیت اور علمی قدر کی بابت فیصلے کیے جاتے ہیں۔ نصاب کے تعین قدر کے عمل کو منظم طریقے سے اس طرح پیش کر سکتے ہیں۔ یہ جو خاکہ سامنے نظر آ رہا ہے، یہ مائکرو لیول پہ جو ایویلویشن کیے جاتے ہیں، یہ اس ایویلویشن کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر اس کو صحیح طریقے سے دیکھا جائے تو اس میں دو چیزیں بہت صاف واضح ہیں، ایک تو ہے فیصلہ اور دوسرا ہے مشاہدہ۔ اگر فیصلے کو صحیح طریقے سے دیکھیں تو اس میں جن حضرات کا رول اہم ہوتا ہے اس میں اساتذہ، طالب علم اور ماہرین مضامین، ان تمام حضراتوں کے فیصلے پہ منحصر کرتا ہے اس کا ٹیکسٹ، اور جس کو بعد میں جو مضمون کے تعین قدر کی ٹیم ہوتی ہے اس کے مشاہدے سے روابط حاصل کرتے ہوئے اس کو ایبسٹریکٹ کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ نصاب کے تعین قدر کا عمل کوئی ایک ہی مرتبہ کرنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ متحرک اور مکمل سلسلہ وار عمل ہے۔ نصاب کا تعین قدر نصاب کے مکمل سلسلے کے سبھی مراحل میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ نصابی سلسلے کو ترتیب وار طریقے سے اس طرح دکھایا جا سکتا ہے۔ اس خاکے میں جس چیز کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ ہے تعین قدر، جو یہاں پہ مرکزی رول کا حامل ہے۔ یہاں پہ تعین قدر کے صحیح معنوں میں تعین کے لیے جو چیزیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں وہ ہے نصابی منصوبہ، جو ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نصابی منصوبے کی تیاری بھی بہت ضروری ہوتی ہے، اور تیاری کے بعد جو بہت ہی ضروری چیز ہے وہ عمل آوری اور بعد میں نگہداشت۔ جب ان سارے مراحل سے بخیر خوبی آگے گزرا جاتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نصاب کا تعین قدر اصل معنوں میں اپنے مقصود تک پہنچا۔ یہ نصابی دائرہ ظاہر کرتا ہے کہ نصاب کا تعین قدر ایک جامع عمل ہے، اسے کثیر الوقع اور متواتر ہونا چاہیے۔ نصاب کے تعین قدر کے ذریعے ہم ظاہر کرتے ہیں کہ آیا ہم پہلے سے متعین اغراض و مقاصد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک مؤثر اور کارگر نصاب تیار کرنے کے لیے موجودہ نصاب کا منظم اور باقاعدہ تجزیہ ضروری ہے۔ اس تجزیے سے نصاب کے تعین قدر میں مدد ملتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ نصاب کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے لازمی ترمیمات نافذ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ نصاب کے تعین قدر کے معنوی مطالعے کے بعد آئیے ہم اب اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ تعین قدر کے ذریعے طلباء کے اکتساب کی اصلاح اور تعلیم کے معیار میں بہتری لانا مقصود ہے، اس لیے نصاب کے تعین قدر کے خاص اغراض و مقاصد حسب ذیل ہیں۔ جدید نصاب کی تیاری۔ جدید نصاب کی تیاری سے متعلق بامقصد فیصلے کرنے کے لیے موجودہ نصاب کا تعین قدر ضروری ہے۔ اس طرح کے عمل سے ابھرتے ہوئے تقاضوں اور تازہ ترین ترقیات کو شامل کرنے میں مدد ملتی ہے۔
زیر نفاذ نصاب کا جائزہ۔ نصاب سے متعلق تمام مقاصد کے اثر آفرین حصول کے لیے اور ضروری ترمیم کرنے کی غرض سے فوری فیڈ بیک فیصلہ سازوں کو نصابی جائزے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ نصاب کے تعین قدر میں جہاں اور باتیں اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، وہیں نصاب کے تعین قدر کے ذرائع کو کسی بھی طرح فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انہی ذرائع کی مدد سے نصاب کے تعین قدر کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ کسی بھی اسکولی نصاب کی بابت بامقصد اطلاع و آگاہی حاصل کرنے کے لیے جن اہم ذرائع کا استعمال کیا جاتا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ طلبہ، کوئی بھی کورس کتنا موزوں ہے اور اسے کس خوش اسلوبی سے نافذ کیا گیا ہے، اس کی مفصل معلومات طلبہ کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ استاد، نصاب کا تعین قدر اساتذہ کے ذریعے بھی کیا جانا چاہیے، چونکہ درجہ جماعت میں درس و تدریس کے کام کو انجام دیتے ہیں، اس لحاظ سے وہ نصاب کی عمل آوری کے بارے میں قابل قدر اطلاع فراہم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ استاد جو فی الوقت درس و تدریس سے جڑے نہیں ہیں لیکن کسی خاص نصاب کی انہیں کافی واقفیت یا علم ہے، وہ بھی نصاب کے تعین قدر میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ماہرین مضامین، کسی بھی نصاب کی عمل آوری پر خاص طور سے علمی شعبے کے نقطہ نظر سے متوازن آگاہی حاصل کرنے کے لیے اس شعبے کے معتبر ماہرین کے نظریات خیال پر غور کرنا سود مند ہوگا۔ یہ ماہرین نصابی عمل آوری کے کیفیات کے بارے میں قیمتی اطلاع فراہم کر سکتے ہیں، جو نصاب کے تعین قدر کے مقصد کے لیے کافی اہم ثابت ہوگی۔ ماہرین نصاب کسی بھی نصاب کی تیاری میں استعمال ہونے والی جدید تکنیکوں سے متعلق اطلاع و آگاہی فراہم کر سکتے ہیں، جو طلبہ کے نقطہ نظر سے زیادہ معنی خیز ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ماہرین نصابی تشخیص کے لیے اطلاع و آگاہی کا ایک عمدہ ذریعہ ہیں، جس سے نصاب کی بہتری کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ پالیسی ساز جو انتہائی اونچے اداروں جیسے سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن CBSE، نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ NCERT، نیشنل اوپن اسکول NOS اور سیکنڈری ایجوکیشن کے ریاستی بورڈوں میں ذمہ دار منصوبوں پر فائز ہیں، وہ بھی نصابی تشخیص کے لیے اطلاع و آگاہی کے عمدہ ذرائع ہیں۔ یہ لوگ تعلیم کی بابت سرکاری پالیسیوں اور ان میں کی جانے والی ترامیم سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، جن کا اسکولی نصاب پر بالواسطہ یا بلا واسطہ اثر پڑتا ہے۔ اس لیے یہ پالیسی ساز بھی نصابی تشخیص کے لیے اہم ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ڈراپ آؤٹ، کسی بھی کورس کی تعلیم کا سلسلہ منقطع یا ترک کر دینے والے طلبہ بھی نصابی تشخیص کے لیے اطلاع و آگاہی کا ایک قیمتی ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ طلبہ ان نصابی عناصر کی نشاندہی کر سکتے ہیں جو ان کے تعلیم سے بیزار ہونے یا تعلیم ادھوری چھوڑنے کا باعث بنے ہوں۔ اس آگاہی یا فیڈ بیک سے نصاب میں ترمیم یا نصاب کی اصلاح کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ آجرین و کاروباری افراد، ان آجرین کی رائے جن کے یہاں تعلیم یافتہ یا تربیت یافتہ افراد کی کھپت ہونی ہے، نصاب کی مستعدی اور کوتاہی کو آشکار کرے گی۔ وہ لوگ جو برسر روزگار ہیں کسی خاص نصاب کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں اہم معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی اطلاع و آگاہی سے نصاب کو حسب معاشرہ اور بھی مفید بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ نصاب کے تعین قدر کے پہلو، آسپیکٹس آف کیریکولم ایویلویشن۔ نصاب کے تعین قدر کے کئی پہلو ہیں جو تعین قدر کو جامع بنا سکتے ہیں۔ ما قبل جانچ یا ما بعد جانچ، پری ٹیسٹنگ اور پوسٹ ٹیسٹنگ۔ یہ نصاب کے تعین قدر کا وہ پہلو ہے جس کا عام طور پر سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں اختیار کردہ ضابطۂ استعمال کے پہلے اور استعمال کے بعد کی حکمت عملی کے متشابہ ہے۔ جب طلبہ کسی نصاب کا احاطہ کر چکے ہوتے ہیں تو ان کے میقاتی طرز عمل کا اندازہ لگانے کے لیے ایک جانچ دی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک جانچ اس وقت کی جاتی ہے جب طلبہ کسی خاص مضمون کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس طرح کی ان کی صلاحیت اور ان کی علمی سطح کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ آخر میں ان کی دوسری جانچ ہوتی ہے
ماقبل اور مابعد جانچ میں ملنے والے نمبروں کے فرق کو نصاب کی فعالیت پر محمول کیا جاتا ہے، اور اس طرح یہ نصاب کے تعین قدر کا ایک اہم طریقہ ہے۔ اب اس کو ہم شارٹ یا مختصر خاکے کی شکل میں اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، جس میں جو بیچ کا پورشن ہے جسے کیریکولم امپلیمنٹیشن کہتے ہیں، یہ اس بات کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ماقبل جانچ یعنی پری ٹیسٹ اور مابعد جانچ پوسٹ ٹیسٹ سے کس طریقے سے کیریکولم امپلیمنٹیشن کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ ماقبل جانچ اور مابعد جانچ کو ہم اس خاکے کے ذریعے سے اس طرح بھی دکھا سکتے ہیں۔ اگر اس خاکے پہ نظر ڈالیں تو یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس خاکے میں جو سینٹرل پوزیشن حاصل کرنے والی چیز ہے وہ نصاب کا نفاذ ہے، یعنی نصاب کے نفاذ پہ اس بات کا دار و مدار ہوتا ہے کہ اس مضمون میں جو مقصد ہمیں حاصل کرنا ہے اس کی حصولیابی ہم نے کس حد تک کی، اور اس حصولیابی کا پتہ لگانے کے لیے سب سے پہلے ماقبل جانچ کی جاتی ہے اور پھر بعد میں مابعد جانچ کی جاتی ہے، اور ان دونوں جانچوں میں حاصل شدہ نمبروں کے ڈفرینس سے ہم یہ پتہ لگاتے ہیں کہ ہمارا یا ہم لوگ مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوئے۔ اگر بہتری نصاب کے منصوبہ سازوں کی توقع کے مطابق ہوتی ہے تو اس سے نصاب کی مضبوطی قائم ہوتی ہے۔ دوسری صورت میں اگر نصاب سازوں کی توقع پر طلبہ پورے نہیں اترتے تو اس سے نصاب میں ترمیم کی ضرورت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ بحوالہ معیار جانچ اور بحوالہ اصولی جانچ، نارم ریفرنس ٹیسٹنگ اینڈ کرائیٹیرین ریفرنس ٹیسٹنگ۔ کسی نصاب کی جانچ اگر طے اصولوں کے حوالے سے کی جاتی ہے تو اسے بحوالہ اصول جانچ، کرائیٹیرین ریفرنسڈ ٹیسٹنگ کہا جاتا ہے، اور جب کسی نصاب کی جانچ کسی مخصوص معیار کے طریقے سے کی جاتی ہے تو اسے بحوالہ معیار جانچ، نان ریفرنسڈ ٹیسٹنگ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ہندوستانی اسکولی نظام میں ہم بحوالہ معیار جانچ، نارم ریفرنس ٹیسٹنگ اختیار کرتے ہیں، جہاں کسی جانچ کے نتائج کو نصاب کے دو سیٹوں کا موازنہ کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی جانچ کی بنیاد پر نصاب کو اعلیٰ یا ادنیٰ درجے میں رکھا جاتا ہے۔ بحوالہ اصول جانچ، کرائیٹیرین ریفرنس ٹیسٹنگ میں کسی کورس کے تمام مقاصد کو طرز عمل کے پیرائے میں مرتب کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے ان حالات کا تعین اور بردباری کی حدوں کے ساتھ قبولیت کی سطح کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ نصاب کی عمل آوری کے بعد اگر مقاصد کی حصولیابی معینہ سطح تک ہوتی ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نصاب نے حد درجہ اپنا نصب العین پورا کر دیا ہے۔ کسی معیار سے موازنہ کر کے نصاب کا تعین قدر اس کے مقاصد کے حصول کے لیے کی جا سکتی ہے۔ ترکیبی تعین قدر، فارمیٹیو ایویلویشن۔ ترکیبی تعین قدر ایک ایسی اصطلاح ہے جسے نصاب کی منصوبہ بندی اور تیاری کے مرحلوں کے دوران انجام دیا جاتا ہے۔ ترکیبی تعین قدر کے نتیجے سے نصاب تخلیق کرنے اور اسے ترقی دینے والوں کو فیڈ بیک یعنی اطلاع و آگاہی فراہم ہوتی ہے، اور اس طرح نصاب کی خامیوں اور کمیوں کی اصلاح میں مدد ملتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ترکیبی تعین قدر نصاب ترتیب دینے کے دوران ان ترمیم و تبدیلی کے ذریعے اسے بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ترکیبی تعین قدر دو سطحوں پر انجام دی جاتی ہے: نصاب کی تیاری کے عمل کی سطح پر، جسے ہم تعین قدر کا عمل بھی کہتے ہیں، اور دوسرا نصابی عمل آوری کی سطح، جسے ہم طالب علم کا تعین قدر کہتے ہیں۔ تعین قدر کا عمل ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اسالیب و ذرائع اور ان کی موضوعیت کو ناپا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی سائنسی نقطہ نظر تخلیق کرنا سائنس کے مضامین کا ایک طویل مدتی مقصد ہے۔ اسے کسی مخصوص سرگرمی کے ذریعے نہیں بلکہ اس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے جس طرح سے نصاب کو ایک طویل مدت کے دوران نافذ کیا گیا ہے۔ نصاب کی عمل آوری کے دوران طالب علم کی مستقل تشخیص سے حاصل ہونے والی معلومات کا استعمال علمی تجربات میں تبدیلی ترمیم کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
اس سے طلباء کو علم پر مہارت حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ان سارے پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے بعد اب ہم تعین قدر کے طریقوں پر روشنی ڈالیں گے، کیونکہ یہ طریقہ ہمیں نصاب میں موجود خوبیوں اور خامیوں سے آگاہی فراہم کرے گا اور اس کی مدد سے نصاب کو بہتر اور بامعنی بنانے میں مدد ملے گی۔ نصاب کے تعین قدر کے طریقے، میتھڈس آف کیریکولم ایویلویشن۔ نصاب کے تعین قدر کا کام کسی بیرونی ادارے یا وہ لوگ جو نصاب کے منصوبہ بندی اور تیاری کے عمل سے وابستہ ہیں یا ایک ساتھ دونوں گروپوں کے ذریعے انجام دیا جا سکتا ہے۔ یہ مشترکہ گروپ جامع، حقیقت پسندانہ تعلیمی قدر کے لیے زیادہ بہتر ہوں گے۔ تعین قدر کے طریقے کا انحصار تشخیص کے مقصد پر مبنی ہوتا ہے۔ بالعموم یہ مشقیں اسکولوں میں رائج نہیں ہیں اور اس لیے نصاب میں کئی نقائص پائے جاتے ہیں۔ نصاب کی تیاری کے دوران ان مخصوص مقاصد کی ایک جامع فہرست مرتب کی جاتی ہے جسے نصاب کے ذریعے پائے تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس فہرست کے تیار ہوتے ہی اسے درس و تدریس سے وابستہ اساتذہ اور دیگر حضرات مثلاً طالب علموں، منصوبہ سازوں اور انتظام کاروں وغیرہ کے پاس بھیج کر ان کے تاثرات حاصل کیے جاتے ہیں۔ تشخیص کاروں سے حاصل آگاہی یا فیڈ بیک کی مدد سے مقاصد کی اصلاح کی جاتی ہے۔ نصاب کی تیاری کے دوران دوسرا اہم کام مقاصد کی حصولیابی کے لیے تیار شدہ درسی مواد کی آزمائش ہے۔ طلباء کے ایک خصوص گروپ پر ان مواد کو آزما کر ان سے ان کی دقتوں کے بارے میں آگاہی حاصل کی جاتی ہے، جس سے مواد کو اور بھی بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ ٹھیک اسی نصاب کی تیاری کے دوران اختیار کیے جانے والے تشخیصی ضوابط کو بھی آزمانے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر نصاب میں مزید ترمیم کی جا سکے۔ نصاب تعلیم کے نفاذ کے دوران تعین قدر۔ کسی بھی نصاب کی کامیاب عمل آوری کے لیے اس سے وابستہ عملے کی تربیت اور تمام ضروری سہولتوں اور وسائل کا اہتمام لازمی ہے۔ لہٰذا نصابی مواد میں ترامیم کے بعد یہ ضروری ہے کہ اساتذہ اور انتظام کاروں کو نصاب کی معقول عمل آوری کے لیے تیار کیا جائے اور انہیں تربیت دی جائے۔ نصاب کی عمل آوری کے مرحلے میں تعین قدر کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ الف، اسکولوں میں نصاب کی اثر آفریں عمل آوری کے لیے ترمیم و اصلاح کے میدانوں کا پتہ لگانا۔ با، پیداوار یعنی تعلیم یافتہ افراد کی کیفیت پر گرفت۔ موجودہ صورتحال، نصاب کے تمام پہلوؤں کا نصابی منصوبے کے مطابق جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ ان اہم حصوں کی نشاندہی کی جا سکے جو نصاب میں شامل ہیں، مثلا نصاب کے مقاصد اور مضمون کی تمام خصوصیات کو ظاہر کرنے والی چیک لسٹ، تعلیم و آموزش کے عمل کو شروع کرنے کے لیے ضروری اساتذہ کی خصوصیات، تعلیم و آموزش کی بابت بنیادی مفروضات، نصاب کو عمل میں لانے کے لیے ضروری اضافی مواد اور سرگرمیوں میں ترتیب اور انجام دینے کے لیے نصاب کی تشکیل و تنظیم وغیرہ۔ نصاب کی فعالیت، نصاب کی فعالیت کے تعین سے مراد اس حد کا تعین ہے جس حد تک طلباء معیار کو پہنچتے ہیں یا نصابی منصوبہ بندی کے مقاصد کو حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح نصاب کی فعالیت یہ انکشاف کرتی ہے کہ نصاب معاشرتی نظام کے مقررہ مقاصد کی حصولیابی کے اہل ہیں یا نہیں۔ پروگرام کی قبولیت، نصاب کی فعالیت کا اندازہ لگانے کے علاوہ اس کی قبولیت کا اندازہ لگانا بھی ضروری ہے۔ یہاں قبولیت سے مراد یہ ہے کہ پروگرام کس حد تک پسند یا ناپسند کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے طلباء، اساتذہ اور منتظمین کے احساس و ادراک کا پتہ چلانا ضروری ہے۔ پروگرام کی کارکردگی، کارکردگی سے مراد نتیجہ اور محنت اور وسائل کے استعمال کا تناسب ہے۔ نصاب کی کارکردگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ آیا نصاب انتہائی کفایتی انداز یعنی کم لاگت، کم وقت اور کم محنت و مشقت سے
مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے قابل ہے یا نہیں۔ پروگرام کی کارکردگی کے فیصلے میں درپیش اہم سوالات حسب ذیل ہیں۔ کیا پروگرام کے نتائج بحیثیت مجموعی وسائل پر ہونے والے مصارف کی توجیہ کرتے ہیں؟ کیا تجویز کردہ نصاب سابقہ نصاب کے مقابلے میں زیادہ کارگر ہے؟ کیا طلبہ اور استاد کا وقت یا وسائل و مواد ضائع ہو رہا ہے؟ کسی مقررہ پروگرام کی کارکردگی کس طرح بڑھائی جا سکتی ہے؟ اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس سے پہلے ہم نے سب سے پہلے والے خاکے میں تعین قدر کے لیے مائکرو لیول پہ باتیں کی تھی، جس میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ کسی مضمون کا تعین قدر کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ آئیے ہم اب ذرا اس کو وسیع نظر طریقے سے دیکھیں۔ لہٰذا ہم یہاں پہ یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی نصاب کا تعین قدر کرنا ہے تو اس میں اور کیا اضافی چیزیں شامل ہوتی ہے جو آپ کو اس خاکے سے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ اس خاکے کو دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کے تعین کرنے میں، یعنی نصاب کی مجموعی فعالیت کا تعین قدر کرنے میں جن حضرات شامل ہوتے ہیں یا جن لوگوں کو اپنا مشاہدہ پیش کرنا ہوتا ہے، ان میں طلبہ جنہوں نے کورس مکمل کیا اور برسر روزگار ہیں، ان کو کسی بھی طرح سے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ آجرین یا کاروباری شخص جہاں پہ پروڈکٹ یعنی طلبہ، فارغ و تحصیل طلبہ اس میں جا کر کے اپنے ان نصاب کو آزماتے ہیں اور سوسائٹی کا ایک اہم حصہ بنتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ماہرین نظام، ماہرین مضامین بھی ایک اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پرنسپل یا اساتذہ بھی ایک بہت اہم رول ادا کرتے ہیں، اور آخر میں جو کسی بھی طرح سے کم نہیں ہیں وہ ہیں ماہرین نصاب۔ ان تمام حضرات کا مکمل نصاب کی تعین قدر میں بہت اہم رول ہوتی ہے، اور آخر میں ثانوی تعلیم بورڈ کی امتحانی اکائی کے افسر انچارج بھی اس میں شامل کیے جاتے ہیں، اور ان تمام حضرات کے مشاہدے کو یا آبزرویشن کو تعین قدر کی رپورٹ کی تلخیصی اور تیاری میں شامل کیا جاتا ہے، اور انہی کی تیاریوں کی رپورٹ کو متعلقہ مضمون کی کمیٹی کو بھیجا جاتا ہے، جہاں سے یہ بین المضامین کمیٹی کے فیصلے تک محدود ہوتی ہے، اور اس بین المضامین کمیٹی کے فیصلے کے بعد یہ نظر ثانی کی جاتی ہے کہ آیا نصاب میں ترامیم کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اس مائکرو لیول پہ کیریکولم ایویلویشن کے بعد آئیے اب ہم اس مضمون کے خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ اس اکائی میں ہم لوگوں نے جن اسباب کا مطالعہ کیا ہے وہ اس طرح ہیں: نصاب کو جدید بنانا، کسی مقررہ نصاب سے متروک جزیات کو خارج کرنا، نصاب کو زیادہ کارگر بنانا، عمل آوری سے متصورہ اور حاصل کردہ مقاصد میں فرق کو کم کرنا، نصاب تعلیم کے مخفی نصاب کو محسوس کرنا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں نے نصاب کے تعین قدر کے 4 مقاصد کا بھی مطالعہ کیا ہے: موجودہ نصاب کی تشخیصی رپورٹ کی بنیاد پر نیا نصابی پروگرام تخلیق کرنا، جاری پروگرام کا جائزہ لینا، نصاب سے غیر مروجی مواد کو ہٹانا اور اسے حسب حالات بنانا، اس کی تحقیق کرنا کہ جاری پروگرام کتنا اثر آفریں ہے۔ ہم لوگوں نے ان ذرائع کا بھی مطالعہ کیا جو نصابی نظر ثانی کے لیے اہم معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہم نے نصابی تشخیص کے مختلف پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا۔ عزیز طلبہ، اپنے علم میں اضافے کے لیے آپ ان کتابوں کا بھی حوالہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، بھٹ بی ڈی اینڈ شرما ایس آر 1992، پرنسپلس آف کیریکولم کنسٹرکشن، دہلی، کنشکا پبلشنگ ہاؤس۔ نمبر 2، جینکنس ڈی 1976، کیریکولم ایویلویشن، ملٹن کینز، دی اوپن یونیورسٹی پریس۔ 3، ڈال آر سی 1986، کیریکولم امپروومنٹ، باسٹن، ایلین بیکن۔ نمبر 4، ملہوترا ایم ایم 1985، کیریکولم ایویلویشن اینڈ رینیول، منیلا، سی پی ایس سی پبلیکیشن۔
عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس مضمون کا اختتام یہیں ہوتا ہے۔ اگلے ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔